یونیورسٹی آف لاہور کا وہ پرسکون موسم بہار کا دن ہمیشہ کے لیے ارسلان کی یادوں میں نقش ہو گیا۔ 24 سالہ ماہرہ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کی پوزیشن ہولڈر اپنے انداز اور گفتگو کی وجہ سے سب میں مقبول تھی۔ دوسری طرف 22 سال ارسلان BS کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، سیدھا سادہ، تھوڑا سا شرمیلا مگر نہایت ذہین۔ اس دن ارسلان پہلی بار یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں آیا تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے ادبی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ ماہرہ اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے شاعری کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ کتابوں کی الماری کے ساتھ جب دونوں ایک ہی وقت میں جھکے تو ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی، دونوں کی پیشانیاں ٹکرا گئیں۔ اوہ سوری، ارسلان گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ماہرہ مسکرا دی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، میں جلدی میں تھی۔ وہ پہلی مسکراہٹ ارسلان کے دل میں ایک عجیب سی لرزش چھوڑ گئی، جیسے کسی نے دل کے دروازے آہستہ سے کھول دیے ہوں۔ آپ شاید فائنل ایئر میں ہیں؟ ماہرہ نے پوچھا۔ جی، میں ارسلان ہوں، کمپیوٹر سائنس، اور آپ؟ ماہرہ انگلش لٹریچر۔ اس دن کی وہ چند منٹ کی گفتگو دونوں کے درمیان مستقبل کی کہانی کی پہلی اینٹ بن گئی۔ اگلے چند دنوں میں اتفاق بار بار ہونے لگا، کبھی کیفیٹیریا میں، کبھی کیمپس گراؤنڈ، کبھی لائبریری۔ جب بھی دونوں ایک دوسرے سے ملتے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ، وہ نرم سا سلام اور دو تین جملے آہستہ آہستہ ایک خوبصورت دوستی کی شکل اختیار کرنے لگے۔ ارسلان کو ماہرہ کے انداز گفتگو سے، اس کی سنجیدگی اور ادب سے انسانیت ہونے لگی۔ ماہرہ کو ارسلان کی خاموشی، طبیعت، اس کی شرافت اور اس کی ہلکی ہلکی جھجک پسند آنے لگی۔ ایک دن کیفے میں بیٹھے ہوئے ارسلان نے پوچھا، آپ اتنی کتابیں پڑھتی ہیں، کبھی بور نہیں ہوتی؟ ماہرہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کتابیں انسان کو وہ سب دکھا دیتی ہیں جو حقیقت میں ممکن بھی نہیں ہوتا، احساسات، دنیا، کردار، سب کچھ۔ ارسلان دھیرے سے بولا، تو کیا میں بھی ایک کردار بن سکتا ہوں؟ ماہرہ چونکی، پھر مسکرائی، شاید اگر آپ کی کہانی لکھنے کے قابل ہوئی تو۔ ارسلان دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اپنی کہانی کو لکھے جانے کے قابل ضرور بنائے گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں ساتھ گروپ اسٹڈی کرتے، کبھی پروگرامنگ کی باتیں ہوتی، کبھی شاعری کی باتیں، کبھی مستقبل کے خواب۔ ایک شام کیمپس کے باغ میں بیٹھے ماہرہ نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ بہت کم بولتے ہیں۔ ارسلان ہنسا، میں وہ باتیں نہیں بول سکتا جو دل میں چلتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے، شاید وہ باتیں سوچنے کے لیے اچھی ہوں مگر بولنے کے لیے نہیں۔ ماہرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، کچھ باتیں کہہ دینے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ ارسلان کی نظریں جھک گئیں، ہاں لیکن کچھ باتیں کہنے سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ ماہرہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ ارسلان، میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی، اور یہی میرا ڈر ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس لمحے ماہرہ کے دل میں پہلی بار ہلکی سی چنگاری سی اٹھی۔ کیا وہ بھی ارسلان کی طرف کھنچنے لگی؟ کیا وہ اس کی خاموشیوں کو محسوس کر رہی ہے؟ جو آپ آیا شاید ہاں تھا۔ اس دوست کو محبت میں بدلتے وقت نے جیسے امتحان لینے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن اچانک ماہرہ کلاس میں نہیں آئی، نہ اگلے دن نہ اس کے بعد والے دن۔ ارسلان گھبرا گیا، اس نے میسج کیا مگر جواب نہیں آیا، کال کی تو نمبر بند ملا۔ ایک ہفتے بعد ماہرہ کی دوست عائشہ نے بتایا، ماہرہ کی والدہ بیمار ہے، وہ گھر چلی گئی ہے، بہت پریشان ہے۔ ارسلان کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جا کر پوچھے، دل دکھ کی وجہ جائے، مگر وہ رشتہ تھا کیا، دوست کا، کلاس فیلو کا، یا کچھ اور؟ وہ خود بھی تو یقین نہیں کر پایا تھا۔ پھر ایک شام ماہرہ کا میسج آیا، میری امی کی طبیعت اب بہتر ہے، دعاؤں کا شکریہ۔ ارسلان نے فوری جواب لکھا مگر بھیجنے سے پہلے رک گیا۔ کیا میں صرف چنتا کر رہا تھا یا میں محبت کر بیٹھا ہوں؟ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور صرف اتنا لکھا، خیریت سن کر اچھا لگا، خدا رحم کرے۔ لیکن وہ رات دونوں کے بیچ ایک کھلا ہوا سوال چھوڑ گئی۔ ماہرہ 2 ہفتے بعد یونیورسٹی واپس آئی، وہ تھکی ہوئی مگر باوقار لگ رہی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر مسکرانا چاہتا تھا مگر دل میں عجیب سی لرزش تھی۔ ماہرہ آئی اور سامنے کھڑی ہو گئی، آپ نے مجھ سے بات کم کر دی ہے؟ ارسلان نے آنکھیں چرائیں، نہیں تو مصروف تھا۔ جھوٹ، ماہرہ نرم آواز میں بولی، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کچھ نہیں۔ ماہرہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی،
ارسلان میں غیر ضروری ڈراموں میں یقین نہیں رکھتی، آپ میرے لیے اہم ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ ارسلان نے اس لمحے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ احساس دیکھا جو شاید محبت کے قریب تھا۔ میں ڈرتا ہوں کس سے؟ آپ کو کھو دینے سے۔ مائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا میں نے کبھی ایسا محسوس کروایا کہ میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں؟ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک لفظ زیادہ کہا تو شاید سب بدل جائے۔ مائرہ نے دھیرے سے کہا، ارسلان، کبھی کبھی بدلنا ہی اصل خوشی لاتا ہے۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان خاموش اعتراف کا لمحہ تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنا، سمجھنا اور قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن یونیورسٹی کے آرٹ گالا میں دونوں ساتھ گئے۔ روشنیاں، میوزک، چاروں طرف ہلکی سی بہار کی خوشبو، ایسے ماحول میں جذبات کب تک چھپتے؟ مائرہ نے ارسلان کو دیکھا اور بولی، آپ جانتے ہیں، جب میں آپ سے دور تھی نا تو مجھے لگا کہ میں اپنی کسی چیز کو کھو بیٹھی ہوں، جیسے میرا کوئی حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ ارسلان کا سانس تھم گیا، اور جب آپ واپس آئے، مائرہ مسکرائی، تو وہ حصہ واپس لوٹ آیا۔ وہ بات سن کر ارسلان کے اندر کی دنیا بدل گئی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل بے ترتیب ہو گیا۔ مائرہ، اس نے آہستہ سے کہا، کیا میں آپ کی زندگی میں وہ جگہ لے سکتا ہوں جو محبت کہلاتی ہے؟ مائرہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ نے وہ جگہ پہلے ہی لے لی ہے۔ اور یوں ان کی محبت کو ایک نام مل گیا۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن مائرہ کی فیملی نے بتایا کہ ان کے خاندان میں اس کی شادی کا ارادہ ہے۔ ارسلان کی دنیا جیسے جل گئی۔ مائرہ نے صاف انکار کر دیا، مگر والد سخت ناراض ہوئے۔ تمہیں یونیورسٹی بیچنا شاید غلطی تھی۔ مائرہ رو پڑی، ابو، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ مائرہ خاموش رہی۔ ارسلان کا نام لینے سے حالات مزید خراب ہو سکتے تھے، لیکن بات چھپی نہ رہی۔ ایک دن ارسلان کے گھر فون آیا۔ مائرہ کے والد تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اب آپ ہمارے خاندان کے قبول نہیں، اپنی بیٹی کو سنبھالیں اور اسے بھول جائیں۔ ارسلان نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، سر، اگر میں غلط ہوں تو بتا دیجیے، اگر میں مائرہ کو خوش نہیں رکھ سکتا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ مائرہ کے والد اس کے انداز سے تھوڑے متاثر ہوئے، مگر سختی سے جواب دیا، یہ باتیں بچوں والی ہیں۔ اگلے دن مائرہ یونیورسٹی آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ارسلان، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، مگر پہلے ہمیں حالات کا سامنا سمجھداری سے کرنا ہوگا۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ مائرہ کے والد سے خود بات کرے گا۔ وہ ان کے گھر گیا، نہ جھجک، نہ غرور، صرف سچائی۔ سر، میں مائرہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے اچھی نوکری حاصل کرنے والا ہوں۔ میں اسے وہی عزت اور سکون دوں گا جو آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ صرف ایک موقع دے دیجیے۔ مائرہ کے والد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، آنکھوں میں خوف نہیں، خاندان کا احترام تھا۔ میں سوچوں گا، یہ ایک نرم جملہ تھا، مگر امید کی سب سے بڑی کرن۔ 2 ہفتے بعد مائرہ کے والد نے کہا، اگر مائرہ نے یہی فیصلہ کیا ہے تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے نکلے۔ ارسلان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں دونوں نے اپنے خواب پورے کیے۔ ارسلان نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرنشپ حاصل کی۔ مائرہ یونیورسٹی کی ٹاپ ڈیٹر اور رائٹر قرار پائی۔ گریجویشن کے دنوں دونوں اسٹیج پر کھڑے تھے، ساتھ ساتھ ٹرافیاں ہاتھ میں، آنکھوں میں چمک، دلوں میں سکون۔ مائرہ نے سرگوشیاں کی، دیکھا، محبت مشکل ضرور تھی، ناممکن نہیں۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، محبت تبھی ممکن ہوتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیں۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ خوشیاں، ہنسی، گھر والوں کی دعائیں۔ مائرہ کے والد نے نکاح کے وقت ارسلان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میری بیٹی تمہارے حوالے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے کہا، میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی امانت سمجھ کر رکھوں گا۔ مائرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔
ارسلان اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور یوں دوستی سے شروع ہونے والی کہانی محبت کے اعتراف سے سنو کر گئی، خاندانی آزمائشوں سے گزر کر ایک خوبصورت اور ہمیشہ قائم رہنے والی محبت میں بدل گئی۔